اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اس وقت ظلم انتہائی عروج پر تھا۔ بد اخلاقیاں، دوسرے کو دبانا، دوسرے کا مال ہڑپ لینا، دوسرے کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنا اور ہر طرح کا جرم اور ہر طرح کے گناہ یہ ایک عام بات بن چکی تھی۔ ہر طرف جہالت کا غلبہ تھا، انسانیت سسک رہی تھی اور دم توڑنے کے بالکل قریب تھی۔ بڑے بدترین حالات تھے، جہالت بالکل انتہائی عروج پر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ حالات دیکھے تو اللہ کی رحمت کو یہی منظور ہوا کہ چونکہ یہ جو وبا ہے اور یہ جو بیماری ہے عالمگیر ہے، تو اس بیماری کا علاج جو ہوگا وہ سب سے بڑے طبیب کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے دیکھا کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کفر والے ہیں، جو کفر پر جمے ہوئے ہیں، وہ اپنے کفر سے اس وقت تک باز نہیں آئیں گے جب تک ان کے پاس دلیل یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جائیں۔ ایسے رسول جو ان کو پاکیزہ صحیفہ پڑھ کر کے سنائیں۔ قرآن کریم لوح محفوظ میں صحیفوں کی شکل میں تھا اور ہے، اس وجہ سے صحف کہا گیا، مطہرہ، جو بالکل پاک ہوں، جھوٹ سے، شک و شبہ سے، ہر چیز سے بالکل پاکیزہ ہوں۔ فیہا کتب قیمہ، جس میں درست احکام لکھے ہوئے ہوں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، آپ کی علامتوں سے اتنے واقف تھے کہ جب ان کا اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے کسی دوسری قوم سے مقابلہ ہوتا تھا تو یہ ان سے کہا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں، ابھی تو اگر ہم مغلوب بھی ہو گئے لیکن اب آخری نبی آنے والے ہیں اور ہمارے علم کے مطابق ہماری کتابوں میں جو علم ہے ان کا وقت آنے والا ہے، اور ان کے ساتھ مل کر کے جب ہم تم سے مقابلہ کریں گے تو تم ہم پر غالب نہیں آ سکو گے بلکہ مغلوب ہو جاؤ گے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے پہچانا نہیں اور آپ کا انکار کر دیا، کفر کا رویہ اختیار کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا کہ یہ جو ان کا رویہ ہے، اس کے بعد ہے کہ آپ ان کے پاس بالکل واضح دلیل آ چکی ہے اللہ کے نبی کی شکل میں، اور انہیں تو اس سے بھی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ان کے مذہب کے اندر خالصتاً صرف اور صرف اللہ کی عبادت کا حکم تھا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تعلیم دیتے ہیں، ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور دین کو اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر دینا، یہ ان کے بھی مذہب میں تھا، اور اسی کی تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے ہیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے کا، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینے کا، یہی سب تعلیمات بنیادی طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اور یہی تعلیمات ان کی دین کی تھیں۔ تو ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جہاں سے وہ کتاب تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، وہیں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری گئی ہے۔ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہی درست دین ہے، یہی اصل دین ہے جو شروع سے چلا رہا ہے۔ تمام مذاہب کے اندر بنیادی طور پر نماز اور زکوٰۃ اور صرف اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور سب سے کٹ کر اللہ کی طرف یکسو ہو کر متوجہ ہونا، بنیادی طور پر یہی تعلیمات چلی آ رہی ہیں۔ اگرچہ بعد میں مذاہب میں ان تعلیمات میں تحریف ہو گئی، لیکن اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے، اس لیے اسلام میں نہ تحریف ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہو سکے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اہل کتاب یہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ نبیوں کی اولادیں ہیں، ہمارا خاندانی اور نسبی تعلق چونکہ انبیاء سے، ہزاروں نبی ان کے اندر آئے تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں تو ڈالے ہی نہیں جائے گا جہنم کے اندر، چاہے ہم کتنے بھی گناہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر چوٹ لگائی ان کے اس غلط خیال کے اوپر، اور فرمایا کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو بھی کافر ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے ہم مسلمانوں کو بھی اپنا دماغ ٹھیک کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو اہل کتاب پر حالات آئے بالکل وہی حالات میری امت پر آئیں گے۔ کہ آج ہمارے بھی ذہنوں کے اندر یہی ہے کہ ہم چاہے اللہ کی ایک نہ مانیں، ہم گناہوں میں زندگی گزاریں، لیکن ہماری مغفرت تو یقینی ہے، گویا اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہو۔
تو جیسے یہود اور عیسائی اور اہل کتاب یہ اللہ کے چہیتے اور لاڈلے تھے، اور ان کے اندر بے شمار انبیاء آئے تھے، یہ نبیوں کی اولاد تھے، لیکن اللہ نے اصول بیان فرما دیا کہ ہمارے ہاں نجات کا اصول یہ چیزیں نہیں ہیں، نجات کا اصول ایمان اور نیک اعمال ہے۔ تو ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارا ان سے نسبی اور خاندانی تعلق تو نہیں ہے، تو پھر اگر ہم ان باتوں کے اوپر بھروسہ کر کے اگر اعمال صالحہ کو چھوڑ کر کے رکھیں گے اور گناہوں کے مرتکب ہوتے رہیں گے تو آخرت میں ہمیں نجات نہیں مل سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، مشرکین میں سے ہوں، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدترین لوگ ہیں مخلوقات میں، تمام مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں کفر کی وجہ سے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو یہ لوگ مخلوقات میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے نزدیک ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی ہوگی۔ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہوگا ان کو کرا ہوگا، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہوگا ان سے بچے ہوں گے، اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے تو پوچھیں گے کیا تم راضی ہو؟ تو جنتی کہیں گے اللہ ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے، آپ نے تو ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو آپ نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا اس سے بھی افضل اور بہتر چیز میں تمہیں دے دوں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تم پر اپنی رضا نازل کر دی، اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور راضی ہونے کا یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ سے تو ہر حال میں راضی ہونا چاہیے، تو پھر یہ کیا کہا گیا ہے کہ بندے اللہ سے راضی ہوں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر رضا اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی خواہش اس طریقے پر پوری فرمائیں گے کہ دل میں کوئی تمنا، کوئی آرزو باقی نہیں رہے گی۔ کیا ٹھکانہ ہے اگر ایک بار انسان یہاں سے ایمان بچا کر لے جائے اور ایمان اور اعمال صالحہ کی تقوی کی زندگی گزار جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح خواہشیں پوری کی جائیں گی کہ کوئی تمنا اور آرزو باقی نہیں رہے گی۔ دنیا میں کوئی بھی تمنا اور آرزو پوری ہوتی ہے تو اس کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور صحیح معنوں میں، پورے معنوں میں وہ تمنا پوری بھی نہیں ہو پاتی، اور اس کے زوال کا بھی ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ اصل تو وہاں کی تمنائیں اور وہاں کی آرزوؤں کا اور وہاں کی خواہشات کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی نعمتیں عطا فرمائیں اور جنت الفردوس عطا فرمائیں۔ لیکن یہ سب اسے ملے گا ذالک لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرا ہو۔ خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جو کسی کے عظمت کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے احترام کے ساتھ ہو، اور اس کی علامت اور اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو اللہ کا خوف میسر آ جاتا ہے، یہ دولت مل جاتی ہے، تو پھر وہ اپنا ہر کام اس جذبے کے تحت کرتا ہے کہ کہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں۔ ہر کام کے کرتے وقت اسے یہی خیال ہوتا ہے، جب کوئی کام کرنے کا ہوگا تو یہ نیت ہوگی اللہ مجھ سے راضی ہوں، اور کوئی کام بچنے کا ہوگا تو اس سے یوں بچے گا انسان کہ کہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ خشیت اور خوف جو ہے اللہ کا، یہی تمام دینی کمالات کے حاصل کرنے کی بنیاد ہے، اور اسی کے ذریعے سے تمام دینی کمالات اور آخرت کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ سے بن دیکھے ڈرنا، دیکھنے کے بعد تو سب ڈریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مقام خشیت عطا فرمائے۔ یہ نعمت اگر حاصل ہو جائے تو بس مزہ آ جائے اور زندگی بدل جائے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے اپنے کفر سے اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر جو پاک صحیفوں کو پڑھتا ہو، فیہا کتب قیمہ، جس میں درست احکام لکھے ہوئے ہوں، وما تفرق الذین، اور جو اہل کتاب ہیں وہ اس واضح دلیل کے آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑ گئے ہیں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، حالانکہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ ہی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر اسی کی عبادت کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیا کریں، اور یہی درست دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ ہمیشہ ہمیش دوزخ کی آگ ہی میں رہیں گے، یہی لوگ سب سے بدتر مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا وہی سب سے بہتر مخلوق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کی جزا ہمیشہ رہنے والے وہ باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوئے اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔